یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی, گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے, اور اللہ نے یملکون کا لفظ استعمال کیا. ما یملکون, یہ اس چھلکے کے اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. پوائنٹ پر نوٹ کرو. ہم تو وہی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں. حضرت ربیعہ بن کعب کے وہ کامل الفاظ, اس کے نیچے دو تین تشریحاں بیان نہیں کی جاتی, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پوائنٹ پر نوٹ کرو, پوائنٹ پر نوٹ کرو, پوائنٹ پر نوٹ کرو. حضرت ربیعہ بن کعب سے مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل السجود, سجدے کی فضائل کے بیان میں حدیث نمبر ہے 4090, اور جو مطبوعہ ہے اس اعتبار سے صفحہ نمبر 226. اس میں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کیا کرتے ہیں, اس میں بھی دعا اور وظیفے کا کوئی لفظ نہیں ہے. سنیے غور سے. حدثنی ابو سلمہ, حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے مجھے حدیث بیان کی, اور حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں حدثنی ربیعہ بن کعب الاسلمی, مجھ سے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی نے اس حدیث کو بیان کیا. قال کنت ابیت مع رسول اللہ, کہتے ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری. بولے سبحان اللہ, کیا مبارک ہے. کہتے ہیں ایک رات میں نے حضور کے ساتھ گزاری. فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو خانے کی طرف آئے اور رفع حاجت کی طرف تشریف لائے. فقال لی, اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی دیا. جیسا پانی میں نے پیش کیا تو مجھے کہا, فقال لی, مجھ سے کہا, سل, مجھ سے سوال کر ربیعہ, مانگ مجھ سے. کیا فرمایا؟ سل, مجھ سے مانگ, مجھ سے سوال کر. فقلت اسألک, کیا فرمایا؟ اسألک, حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یعنی کہتا ہے میں نے حضور کو پانی پیش کیا تو حضور نے میری خدمت کو دیکھ کر دریا رحمت جوش میں آیا. حضور کسی کا احسان تو نہیں رکھتے نا, بلکہ سب پر مصطفیٰ کا احسان ہے. اور انداز دیکھیے عطا کرنے کا انداز. یہ نہیں کہا جا تجھے جنت دی, جا تجھے جنت دی. کہا نہیں, پہلے مجھ سے مانگ. بولے سبحان اللہ, مجھ سے سوال کر. اور الفاظ کہتے سل, سل, مانگ, مانگ مجھ سے, مانگ, تاکہ وابیوں کا رد ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ دیتے تو مصطفیٰ ہیں, لیکن پہلے حاجت کے لیے بھکاری سے کہتے ہیں کہ سوال کر. سوالی بن, سوالی, بغیر سوال کے بھی دوں گا لیکن سوالی بن. اور یہ کہہ کہ مصطفیٰ میں آپ کے در کا سوالی ہوں, مجھے عطا فرمائیے. فرمایا سل, مانگ مجھ سے, یہ بھر دے جھولی. میری یا محمد کا تناظر نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم تو وہی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ہم تو وہی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. یہ دافل بلا کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے. مانگ مجھ سے. صحابی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے میں آپ سے نہیں مانگتا, اللہ سے مانگتا ہوں, بلکہ یہ نہیں کہتے, کہتے اسألک, حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کا. حضور نے یہ نہیں کہا نہ یہ نہ مانگ, ابھی تو پتہ نہیں مرا بھی نہیں ہے, اور موت کا کس کو پتا ہے, خاتمے کا کس کو پتا ہے, قبر میں کیا ہوگا, حساب و کتاب میں کیا ہوگا, پھر فلاں فلاں لمبا معاملہ اس کا کیا ہوگا. یہ بھی مانگ جو غزوہ ہو رہا ہے, کوئی لونڈی چاہیے, غلام چاہیے, کھجور چاہیے, اونٹ چاہیے, جانور چاہیے, خچر چاہیے, زمین چاہیے, مانگ. کہ نہیں حضور, وہ تو جب حضور نے یہ کہا نا سل مانگ, تو ربیعہ بن کعب ضرور دماغ میں سوچے ہوں گے کہ کیا مانگوں. مانگا تو سب سے جاتا ہے, لیکن بندہ دیکھ کر مانگا جاتا ہے, ذات دیکھ کر مانگی جاتی ہے. کہا کھجور تو سب دے دیں گے, زمین کی حکومت تو دوسرے سے بھی مل سکتی ہے, مصطفیٰ سے وہ مانگے جو کوئی اور نہ دے سکے. فوراً کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس, حالانکہ جنت کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے. پوائنٹ پر نوٹ کرو, پوائنٹ پر نوٹ کرو, پوائنٹ پر نوٹ کرو. حضور نے فوراً فرمایا او غیر ذالک, اور بھی کچھ چاہیے, او غیر ذالک. کیسا میرے آقا کا کرم ہے, واہ واہ. او غیر ذالک, اور کچھ چاہیے. صحابی کہتے قلت ہوا یا رسول اللہ, بس یہی چاہیے اللہ کو, بس یہی چاہیے اللہ کے رسول. تو یہ جب سوال کیا تو اس میں دو چیزیں ہیں. حضور نے ایک تو فرمایا جو استدلال ہے ہمارا, جو ہمارا طریقے استدلال ہے, جو ہماری حجت ہے, جو ہمارے یہاں پر موضوع کے مطابق جو وہ لفظ سل ہے. کیا ہے؟ سل, سوال کر. جب حضور کا یہ کہنا کہ سوال کرو مجھ سے, یہ شرک نہیں, تو ہم کہیں حضور عطا کر دو, تو یہ شرک کیسے؟ اور یہ تو کہا کہ نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, حضور اے محبوب
سوال کرنے والوں کو دھتکارنا نہیں. ارے سوال کرنے والوں کو جو دب دھتکارا نہیں جائے گا. جب سوال والے آئیں گے تو سوالی کا آنا تو پہلے سے موجود ہے. جب تو کہا جا رہا محبوب دامن کرم کو کشادہ رکھنا, تو ہمارے حلم ہماری عطا کا مظہر کامل ہے, ہم بھی نہ نہیں کرتے, تو بھی نہ کرنا. وہ اما السائل فلا تنہر, مانگنے والے آئیں گے اور کہیں گے بھر دے جھولی میری یا محمد. در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں, در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں, در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. تو فرمایا فلا تنہر فلا تنہر, انہیں جھڑکنا نہیں. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے. استاد المحدثین علامہ علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سل, مانگ مجھ سے. کیا فرمایا؟ سال, مانگ. علامہ علی قاری اس کا معنی کرتے ہیں ای اطلب منی حاجتن. ملا علی قاری اس کا معنی کر رہے ہیں مکے کے مفتی, آج کل کے نہیں جو اندھے پنجرے میں بندے ہیں, وہ جو جس وقت اجماع تھا لوگوں پر, وہ تفرقہ نہیں کرتے تھے, وہ اجماعی نظریہ پیش کرتے تھے. اندھے کو کیا پتا کہ وہ ریگستان میں کھڑا ہے یا کہیں اور کھڑا ہے, اسے کیا پتا لوٹے میں پیشاب ہے یا پاک پانی وضو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, اس کو کیا پتا ہے. لیکن یہ وہ آنکھ والے جن کی سر کی آنکھیں بھی روشن ہے, دل کی آنکھیں بھی روشن ہے. ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں حضور نے یہ کہا, لفظ سنیے ذرا توجہ سے سنیے. حضور نے یہ کہا سل, مانگ مجھ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ اطلب منی حاجتن, مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو. حاجت کا لفظ بھی آیا, طلب کا لفظ بھی آیا, اور عین حدیث میں سوال کا لفظ بھی آ گیا. فرمایا اطلب منی حاجتون, مجھ سے حاجت مانگو. تو کہا بھر دے جھولی میری یا محمد. حاجت نہیں مانگی گئی, یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. فرمایا اب کیوں حاجتیں مانگو؟ آگے ملا علی قاری کا جملہ سنو. لأن ھذا وهو شان الکرام, اس لیے کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے. ولا اکرم منہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور روئے زمین پر سرکار سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے, اکرم کوئی نہیں ہے. یہ ملا علی قاری جو آج سے 400 سال پہلے عقیدہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَيُؤْخَذُ مِنْ اطلاقِ صلی اللہ علیہ وسلم الى امر بالسوال, فرمایا اس بات سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سل کو, سوال کو مطلق رکھ کر اس بات کو بتا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ایک شعر سنیے یہاں پر. اشیۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں, فرماتے از اطلاق سوال کے فرمود سل بخواہ. فرماتے ہیں فارسی میں اشاعت فرماتے از اطلاق سوال, یعنی حضور نے یہاں پر سل کو مطلق رکھا ہے. یہ نہیں کہا زمین سے مانگنا, آسمان سے نہیں, سمندر کا مانگنا, خشکی کا نہیں, لونڈی مانگنا کوئی اور نہیں, جنت مانگنا کچھ اور نہیں. حضرت استاد المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, غیر مقلدوں کے بڑے مائناس مجاہد ابراہیم سیالکوٹی نے ان کے ترانے جو تاریخ اہل حدیث میں لکھے ہیں, انہوں نے کہا جی ان کی تحقیقات وہ ہے جو ہر صورت میں حجت ہے, ہر صورت میں حجت ہے. میں نے ان پر پورا یوم کیا ہے خوشبو لون کے اندر, ان کے عقائد بتائیں, اس طرح آپ رجوع کریں. بس وقت ختم ہو رہا ہے, اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجمع علیہ شخصیت, جس طرح سورج کا انکار نہیں, اس طرح ان شخصیت کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کرے تو نکاح نامہ ہم نہیں دکھا سکتے, لیکن دیانت اور حق یہ ہے کہ ان کا انکار, سمجھ رہے, ان کا انکار نہیں ہو سکتا تحقیق کے اندر. شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے از اطلاق سوال, حضور کا سوال کو مطلق رکھنا کہ سل, مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے, کہ فرمود سل, کہ آپ نے یہ فرمایا سل بخواہ, کہ مانگ, تخصیص نہ کر, حضور نے تخصیص نہ فرمائی بمطلوب خاص, کسی خاص مطالبے کی. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور نے اپنے سوال کو مطلق رکھا اور کسی خاص چیز کی قید نہ لگائی. معلوم می شبد, اس سے پتا چلا کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست, اس سے پتا چلا کہ ساری کرامتیں, ساری عطائیں, ساری فضیلتیں دست مصطفیٰ میں ہے. شاہ عبد الحق فرماتے ہیں محدث دہلوی دست مصطفیٰ میں ہے, اور فرماتے ہیں سنیے آگے, ہر چے خواہد جو چاہو, وہ ہر کرا خواہد, اور جو چاہیں اور جس طرح چاہیں, بِإِذْنِ پروردگار خود بدہت اللہ کے اذن اور حکم سے آپ عطا فرما دیتے ہیں. اور آپ نے ایک شعر لکھا ہے, ذرا شعر سنیے شاہ عبد الحق صاحب کا. اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری, اس حدیث کے تحت شعر لکھتے ہیں شاہ عبد الحق صاحب, اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیاد ہر چمی خواہی تمنا کن.
یہ شعر لکھا، ترجمہ سنیے اس کا. فرماتے ہیں کہ اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، اے بھکاری اگر دنیا و آخرت کی اور خیریت تو اگر چاہتا ہے تو بدرگاہش بیاد، ان کے درگاہ پر آ جا، ان کی بارگاہ میں آ جا. ہر چمی خواہی جو تو چاہتا ہے تمنا کن، بس تمنا کر عطا کر دیں گے. تمنا کر عطا، یہ عام شخص نہیں لکھ رہا، یہ استاد المحدثین بر صغیر کی علمی آبرو، علمی ورثہ، جن کے صدقے سے شریعت کا تحفظ ہوا، اہل سنت کے عقائد کا تحفظ ہوا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ